نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ بھی پوری انسانیت کو، تمام اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، لباس جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی قیمتی چیز، لہٰذا تم اس کی قدر کرو۔ اور اللہ رب العزت نے صرف اہل اسلام کو، یعنی مسلمانوں کو، یا دین سماوی اور قانون الہی کے ماننے والوں کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو، تمام اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، کہ اے انسان، اے اولاد آدم، ہم نے تم کو لباس عطا فرمایا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنا ستر بھی چھپا سکو اور اس کے ذریعے سے زینت اور جمال۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اسی طرح بعض دوسری آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہ کر کے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اور تمام اولاد آدم کو مخاطب کر کے اس طرف اشارہ کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ لباس اور اس کے ذریعے سے ستر پوشی یہ انسانی فطرت ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا۔ اس لیے اگر آپ پورے عالم میں گھوم کر کے، ٹہل کر کے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ایک چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو اپنے ستر کو چھپانا اور لباس پہننا پسند نہ کرتی ہو، ہاں سوائے یہ کہ ان چند لوگوں کے جو یا تو وہ انسان صرف کہنے کے ہوتے ہیں ورنہ حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، یا یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان نے ان کو تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، جدت پسندی کے نام پر کچھ اس طریقے سے ان کو شیطان نے اپنے مکر و فریب میں مبتلا کر کے ان کو اس چیز سے دور کر دیا، حالانکہ جو چیز ان کی فطرت کا تقاضا، ان کی فطرت کے تقاضے کے مطابق تھی۔ نہیں تو پھر اس کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو اس چیز کو پسند نہ کرتی ہو، یا کہ اپنے ستر کو ڈھانپے بغیر یوں ہی رہنا پسند کرتی ہو۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی مہذب قوم ایسی نہیں ملے گی جو بغیر لباس کے رہنا پسند کرتی۔ تو گویا کہ یہ لباس، ستر پوشی، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اور جب بات عبادات کی آتی ہے تو پھر یہ چیز عبادات کے لیے اور خاص طور پر ضروری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ اور مفسرین کے کہنے کے مطابق یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو جب بات عبادات کی آتی ہے، بالخصوص نماز کی بات آتی ہے، تو عبادات کے لیے، نماز کے لیے ستر پوشی، اپنے ستر کو ڈھکنا، لباس پہننا، یہ اور بھی زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتا ہے۔
اس لیے شریعت نے اس سلسلے میں بھی خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے کہ نماز کے وقت انسان کو کیسا لباس استعمال کرنا چاہیے اور کیسا پہننا چاہیے، کہ لباس کیسا ہو اور کیسا نہ ہو۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کا سطر ڈھک جائے، اور دوسری چیز یہ کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پہن کر انسان عام طور پر مجلسوں میں آنا جانا کر سکتا ہو۔ ایسا لباس پہن کر کے مسجد جانا کہ وہ لباس پہن کر کے وہ کہیں اور جانا پسند نہ کرتا ہو، یا اسی طریقے سے ایسا لباس پہن کر کے جاتا ہے جو بظاہر تو مکمل ہے لیکن وہ لباس باریک ہونے کی وجہ سے یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، کہ اتنا باریک ہے کہ اس کے جسم اس کی کھال اس میں سے جھلکتی ہے، یا اس کا لباس ایسا ہے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو پیچھے سے اس کی پشت دکھائی دیتی ہے، کمر کا حصہ دکھائی دیتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو سطر بھی صاف طور پر دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اس قسم کا لباس پہننا اور ایسے لباس پہن کر کے مسجد آنا اور نماز پڑھنا یہ کسی بھی طرح بہتر نہیں، بلکہ یوں آپ کہہ لیں کہ درست نہیں۔ ہر ممکن یہ کوشش کرے کہ لباس بہتر سے بہتر ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو یہ زینت کے لفظ سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ لباس اچھا ہونا چاہیے، یوں نہیں کہ جیسا تیسا لباس پہنا اور مسجد میں آ گئے، نہیں، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا جو لباس آپ کے پاس مہیا ہو وہ پہن کر کے، کیونکہ وہ احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ اگر ہم کسی چھوٹی سی چھوٹی مجلس میں جاتے ہیں، کسی آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے جاتے ہیں، تو وہ دربار تو حکم الحاکمین کا دربار ہے، تو وہاں تو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر اس سلسلے میں کافی کوتاہی اور کمیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تو جیسے تیسے پہنچ جاتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے بچے اور یہ نئی عمر کے جو لوگ ہیں وہ ٹی شرٹ میں آ گئے، لوور پہن کر کے آ گئے، اور جیسے ہی وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا سطر دکھائی دینے لگتا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کا لباس پہن کر کے آنا کہ جس سے سطر دکھائی دے، ایسا لباس پہن کر کے نماز اگر آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کی نماز نہیں۔ اس لیے اس قسم کا لباس پہننا جو شریعت جسے پسند کرتی ہے، یا اسی طریقے سے علماء اسلاف نے، سلف صالحین نے جن لباسوں کو پسند کیا ہے، یا کم از کم ایسا لباس ہو کہ جس سے نہ تو سطر یا بدن کی کھال جھلکے اور نہ ہی تو کوئی سطر اس سے نظر آئے، نہ کھلے، تو کم از کم ایسا لباس تو ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کا سطر نظر نہ آئے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے جس کو آپ کے اکابرین، ہمارے علماء کرام اور سلف صالحین نے جس لباس کو اختیار کیا ہے وہ لباس پہنا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ سے بندے تو ہر کوئی اللہ، بندہ تو ہر کوئی اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ سے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں من جانب اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی ان کی سلسلے میں رہنمائی ہوتی ہے۔ تو جب جس لباس کو کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے نے اگر پسند کیا ہے تو آپ اسے پہنیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لباس کے سلسلے میں جو حدیث منقول ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لباس پہنا کرتے تھے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بعینی یہی کرتا پاجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے، ایسا تو نہیں ہے، اس لیے کہ لباس کے سلسلے میں علاقے کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے پہناوا مختلف ضرور ہوتا ہے، لیکن لباس پہننے میں ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس میں خاص طور پر ایسا لباس جس میں غیروں کی مشابہت ہوتی ہو اس سے اجتناب کریں، اور ایسی کوئی بھی ہیئت بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں جس سے یا تو احادیث میں منع کیا گیا یا یہ کہ علماء نے، اسلاف نے اور اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہیں جن لباسوں کو پہن کر مسجد مساجد وغیرہ میں آنے کے لیے وہ منع کرتے ہیں، وہ لباس پہن کر کے بھی نہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔